السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک بلاگ کیسے کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر پوسٹ کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں۔ تو آج کے بلاگ کے اندر ہم ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے بلاگ کو ایڈسنس اپروول کروانے کے لیے ضروری ہے۔ ابھی آپ اگر اپنے بلاگ کو دیکھیں تو یہ بلاگ آپ کو بالکل ایک سمپل اپیرنس کے اندر نظر آ رہا ہے، جبکہ اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، تو وہ چیزیں ہم پیجز کی مدد سے ایڈ کریں گے۔ آج کے بلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم پیجز کس طرح سے ایڈ کریں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے پیجز پہ کلک کر کے نیو پیجز پہ آنا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کا فارمیٹ ہے جس طرح سے آپ نے پوسٹ کے فارمیٹ میں دیکھا تھا۔ تو یہاں پہ ہم پہلا پیج کریٹ کرتے ہیں اباؤٹ اس۔ اب اگر آپ ملٹیپل بلاگ اونرز ہیں تو آپ اباؤٹ اس لکھیے گا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ اباؤٹ می کا پیج بنائیں گے۔ اس میں آپ نے اپنے بارے میں اور اپنے بلاگ کے بارے میں انفارمیشن لکھنی ہے، جو بھی ڈیٹیل آپ چاہتے ہیں، جس طرح کی ڈیٹیل بھی آپ چاہتے ہیں۔ اس میں آپ امیج ایڈ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ یہاں پہ میں اب تھوڑا سا ٹیکسٹ ٹائپ کر دیتا ہوں صرف اور صرف سیمپل کے لیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم کیسے پیج ایڈ کریں گے۔ تو آپ یہاں پہ اپنا سارا ٹیکسٹ لکھنے کے بعد، جیسے میں نے آپ کو پوسٹ کے پروسیس میں بتایا تھا کہ آپ ساری کی ساری فارمیٹنگ اسی طرح سے کر سکتے ہیں، کرنے کے بعد آپ اپنے پیج کو پبلش کر دیں گے۔ سو یہ ہے جی آپ کا سب سے پہلا پیج اباؤٹ اس یا اباؤٹ می کا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سے نیو پیج پہ جائیں گے اور آپ نیا پیج کریٹ کریں گے کانٹیکٹ اس یا کانٹیکٹ می کے نام کا۔ یہ وہ پیجز ہیں جو ایک ویب سائٹ کے اندر بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر آپ کو جو مانیٹائزیشن کی اپروول ہے وہ بالکل بھی نہیں ملتی۔ تو کانٹیکٹ اس کے اندر آپ نے اپنی انفارمیشن، جس طرح سے بھی آپ اپنے جو بھی آپ کے ویورز ہیں یا جو بھی آپ کے بلاگ ریڈرز ہیں، ان کو آپ اپنے ساتھ کمیونیکیٹ کروانا چاہتے ہیں، چاہے آپ اپنا فون نمبر دے دیں، یا آپ اپنا ای میل ایڈریس دے دیں، یا آپ اپنا فزیکل پوسٹل ایڈریس دے دیں، تو جو بھی ڈیٹیل آپ دینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ وہ مینشن کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں یہاں پہ پوسٹل ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس مینشن کر دیتا ہوں سیمپل کے لیے۔ ڈیزائن اور فارمیٹ آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں، آپ ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ یہاں پہ ساری کی ساری ڈیٹیل ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بھی پبلش کر دیجئے، اور پھر ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ پیج کے اوپر۔ اب یہ دو پیج تو بالکل سمپل سے تھے، اب جو اگلے پیج ہیں ان کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور پروسیجر کرنا ہے، تو آپ نے ذرا دھیان سے دیکھنا ہے۔ نیکسٹ پیج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، 2-3 پیجز آپ کی ویب سائٹ کے لیے، جس میں سب سے پہلا پیج آپ کے لیے ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کریں گے۔ یہ ہے ڈسکلیمر کا پیج، آپ کی ویب سائٹ کا ڈسکلیمر۔ تو آپ نے ڈسکلیمر کا پیج کریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا نیو یو آر ایل اوپن کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ سمپلی گوگل کے اندر جا کے سرچ کیجئے ڈسکلیمر جنریٹر۔ آپ ڈسکلیمر جنریٹر ٹائپ کیجئے اور انٹر کر کے آپ سرچ کیجئے، آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈسکلیمر جنریٹرز آ جائیں گے۔ آپ اس میں سے کسی ایک بھی ڈسکلیمر جنریٹر پہ کلک کیجئے، اور یہاں پہ آپ اپنی انفارمیشن ڈالیں۔ یہ سارے کے سارے یوزر فرینڈلی ہوں گے، چونکہ میں نے سارے ٹرائی نہیں کیے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس کو اوپن کر کے دیکھیں گے کہ آپ کا جو جنریٹر ہے وہ کون سی انفارمیشن آپ سے مانگ رہا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس جو ہمارا جنریٹر ہے وہ ہمیں ہماری کمپنی کا نام بتا رہا ہے، تو ہم کمپنی تو نہیں ہے، تو ہم اپنے بلاگ کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ کا نام لکھیں گے، تو میں نے جو کمپنی کا نام لکھا ہے وہی ویب سائٹ کا نام لکھ دیتا ہوں۔ مائی ٹریول بلاگ ہم نے اگزامپل شروع کی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بلاگ کا ایڈریس لکھیں گے۔ تو ایڈریس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاگر میں جو لیفٹ سائڈ کا مینیو ہے اس کے بالکل لاسٹ میں ویو بلاگ کے اوپر آپ رائٹ کلک کر کے وہاں سے آپ اپنے بلاگ کا لنک کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں گے۔ پیسٹ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ کا بٹن پریس کریں گے۔ یہ آپ سے آپ کی کنٹری کی اور آپ کی اسٹیٹ یعنی کہ پروونس کی انفارمیشن مانگے گا، تو آپ کنٹری میں لکھ دیجئے پاکستان، اسٹیٹ میں آپ لکھ دیجئے پنجاب، اپنا ای میل ایڈریس جس کے اوپر آپ نے اپنے بلاگ کو رجسٹر کیا ہوا ہے وہ ای میل ایڈریس آپ یہاں پہ ڈالیے، اور اس کے بعد جنریٹ مائی ڈسکلیمر کے اوپر کلک کر دیجئے۔
رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ آپ کے ڈسکلیمر کا پریویو دے رہا ہے. آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے اپنے پاس. یہاں سے آپ اپنے ڈسکلیمر کو کاپی کر لیں اور اپنے بلاگر میں جہاں پہ آپ نے ڈسکلیمر کا پیج کریٹ کیا ہوا ہے، ڈرافٹ بنا ہوا ہوگا، آپ اس کو اوپن کیجئے اور اس کی باڈی ٹیکسٹ کی جگہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں. پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کی فارمیٹنگ کریں اپنی مرضی سے. ہیڈنگز اور پیراگرافز کو پراپر کر لیجئے. ہیڈنگ کو اٹھا کے آپ اوپر ٹائٹل میں لے جائیے. تمام جو بھی سیٹنگز آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کر دیجئے. ہیڈنگ یاد رکھیے گا، چاہے وہ پوسٹ ہے یا پیج ہے، اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کو آپ نے ہمیشہ ٹائٹل کے اندر رکھنا ہے. تو میں یہاں سے اس ہیڈنگ کو کاپی کر کے ٹائٹل کے اندر لے کے جا رہا ہوں. اب اس کے بعد باقی بھی جتنی فارمیٹنگز اور جتنی بھی آپ کو ڈسکرپنسیز نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری ریموو کر کے اس کو پراپرلی فارمیٹ کر کے آپ نے اس پیج کو بھی پبلش کر دینا ہے. تمام ہیڈنگز کو پراپر کرنے کے بعد اپنے پیراگرافز کو جسٹیفائی کرنے کے بعد تاکہ وہ ایک یونیفارم طریقے سے آپ کو ڈسپلے ہوں، یا آپ کے جو بھی ویورز ہوں گے، وزٹرز ہوں گے آپ کے بلاگ کے، ان کو پراپرلی ساری چیزیں نظر آنی چاہیے. تمام سیٹنگز کے بعد آپ پبلش کے بٹن پہ کلک کر لیجئے. تو یہ آپ کا تیسرا امپورٹنٹ پیج جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے. اب ہم جاتے ہیں آپ کے بلاگ کے فورتھ موسٹ امپورٹنٹ پیج کے اوپر، اور یہ آپ کا جو پیج ہے دس از دا ٹرمز آف سروس آف یور بلاگ اور آف یور ویب سائٹ. اب جو ٹرمز آف سروس ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی ہم جنریٹ کریں گے، ساری کی ساری تو ہم لکھ نہیں سکتے. تو ہم ونس اگین گوگل میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ سرچ کریں گے ٹرمز آف سروس جنریٹر کو. آپ جو بھی آپ کے سامنے گوگل میں سرچ میں آتا ہے، ہمارے سامنے وہی ویب سائٹ آ گئی ہے جس سے ہم نے ڈسکلیمر جنریٹ کیا تھا. تو ہم اس میں دوبارہ سے اپنی انفارمیشن ڈالتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے فریش انفارمیشن اس میں ڈالی ہے، تو یہ اسی انفارمیشن کو فوراً سے پک کر رہا ہے. سیم پروسیس آپ نے دوبارہ سے اس کے لیے ریپیٹ کرنا ہے، اور انفارمیشن ڈالنے کے بعد آپ نے جنریٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کے سامنے ٹرمز آف سروس جنریٹ ہو کے آ جائیں گی. آپ ان کو یہاں سے کاپی کر کے اپنے بلاگ کے پیج میں پیسٹ کریں گے. ہاں جی، تو پیسٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کو سیٹنگز بتائی تھیں اسی طرح سے آپ اس کو بھی پراپرلی سیٹ کریں گے. ہیڈنگ کو آپ نے اٹھا کے ٹائٹل کے اندر لے کر جانا ہے. ہاں جی، ساری ڈسکرپنسیز ریموو کر کے آپ اس پیج کو بھی پبلش کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. اور آپ کا جو نیکسٹ پیج ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی پرائیویسی سے کنسرنڈ ہے. پرائیویسی پالیسی ہر ویب سائٹ کے اندر ضروری ہونی چاہیے، اس کے بغیر ایڈسنس کا اپروول نہیں ملتا. پرائیویسی پالیسی بھی جنریٹ کرنے کا سیم پروسیجر ہے. آپ گوگل سے پرائیویسی پالیسی جنریٹر سلیکٹ کریں گے. ہمارے سامنے پھر سے وہی ویب سائٹ آ گئی ہے جس کو ہم نے پہلے 2 پیجز کے لیے استعمال کیا ہے. ہم اس میں اپنی انفارمیشن دوبارہ سے ساری کی ساری پٹ کرتے ہیں، اور ابھی یہ کوئی پرابلم کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا پرابلم کر رہا ہے، کیونکہ ابھی یہ ہمیں نیکسٹ انفارمیشن پیج کی طرف نہیں لے کر جا رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کہنا چاہ رہا ہو کہ آپ نے بہت ہی مفت کا استعمال کر لیا. چلیں ہم کوشش کرتے ہیں پرائیویسی پالیسی جنریٹ کرنے کی. اگر نہ ہوا تو ہم ڈیفینیٹلی گوگل کے اندر کسی اور آپشن کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. سو لیٹس چیک اٹ ونس اگین. اس طرح کے مسائل کا سامنا ڈیفینیٹلی آپ کو بھی کرنا پڑے گا، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز گوگل کے اندر بے شمار اور آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. ہم دوبارہ سے گوگل کے اندر آ گئے ہیں اور ہم پرائیویسی پالیسی جنریٹر دوبارہ سے سرچ کرتے ہیں. اب ہم اس لنک کو چھوڑ کے کسی اور لنک کے اوپر چلے جاتے ہیں. ہم سیکنڈ لنک کے اوپر آ گئے ہیں.
अब हम इसको सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ गया राइट साइड पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, हमने उस पर क्लिक किया। ये पूछ रहा है जी आप किसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास वेबसाइट है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जी वेबसाइट पे ही क्लिक करेंगे हम और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपसे वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है, तो आपको बताया था कि आपने अपने ब्लॉग में जो आपके मेन पेज पे लेफ़्ट साइड मेन्यू है उसके बिल्कुल लास्ट में आपको व्यू ब्लॉग का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पे राइट क्लिक करके आप अपना लिंक कॉपी करें और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। अपने वेबसाइट का नाम जो हमने पहले भी माई ट्रैवल ब्लॉग रखा है, तो डेफिनेटली अब यही नाम इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप टाइप कीजिए। जी आई एम नॉट अ बिज़नेस, आई एम एन इंडिविजुअल। कंट्री हमारी है जी पाकिस्तान, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाइए। ये आपको पूछा है जी आप किस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने जो यूज़र्स हैं, आपके जो विज़िटर्स हैं ब्लॉग के, उनसे लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कह देते हैं जी कि हम उनसे ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर वगैरह या कोई और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, हम वो लेते हैं। तो जो भी ऑप्शंस आपको सूटेबल लगती हैं तो वो आप क्लिक कर लें। ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ ईमेल पे भी क्लिक करते हैं तो दैट्स बेटर। नेक्स्ट करने के बाद अभी हमसे ये पूछ रहा है जी कि हम आप अपने यूज़र्स को किस तरह से कांटेक्ट अपने साथ करवाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। तो हम कहते हैं जी हमारे जो यूज़र्स हैं वो हमें ईमेल से कांटेक्ट करें, तो हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दिया। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आप कह दें कि आपके जो व्यूअर्स हैं आपको वो पोस्ट के थ्रू कांटेक्ट करें, व्हाटएवर, तो हमने ईमेल एड्रेस वहाँ पे डाल दिया है। अच्छा जी, ये कह रहा है जी कि क्या आपको प्रोफेशनल पॉलिसी चाहिए, डेफिनेटली वो पेड होगी, तो हम कहेंगे जी नो, हमें प्रोफेशनल पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ये आपको कह रहा है जी कि आप वो ईमेल आईडी दे दें जिसके ऊपर हम आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आपको भेजें, तो डेफिनेटली हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखने के बाद हम नीचे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको ऊपर $0 की जगह कोई $, नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई प्रीमियम पॉलिसी इससे डिमांड कर ली है, तो आपने उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना। अच्छा जी, अब चूँकि हमारी पॉलिसी हमें मेल हो चुकी है तो हम अपने ईमेल आईडी पे आते हैं। अब अपना मेल बॉक्स ओपन करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास मेल आ चुकी है। हम डाउनलोड योर प्राइवेसी पॉलिसी वाली मेल पे क्लिक करेंगे। एग्रीमेंट हमें नहीं चाहिए तो हम इसको स्किप करते हैं। हमें पॉलिसी चाहिए जिसका लिंक ये मौजूद है, तो हम इस लिंक पे अब क्लिक करेंगे और अपनी पॉलिसी को यहाँ से प्रीव्यू करेंगे। ये मैंने लिंक नए पेज में ओपन कर दिया है। ये पॉलिसी हमारी आ चुकी है। अब इस पॉलिसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग के अंदर जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है हम उस पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिएगा कि कोई एक्स्ट्रा डाटा कॉपी ना हो जाए। जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है सिर्फ उसी को कॉपी करना है। यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें। पहले तरीके की तरह से ही आप इसको भी फॉर्मेट करें और फॉर्मेट करने के बाद इस पेज को भी पब्लिश कर दें। तो डेफिनेटली अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं कि हम ये सारी की सारी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, और यकीनन आपको ये तो मालूम होगा कि ये ब्लॉग बनाने का मकसद लोगों को इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि अर्निंग करना भी है। और उस अर्निंग के लिए आपको गूगल के 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले गूगल की इंडेक्सिंग है और दूसरा गूगल का एडसेंस अकाउंट है। इंडेक्सिंग आपके जो वेबसाइट है उसको सर्च करने में मदद देता है और एडसेंस अकाउंट जो है वो आपको मोनेटाइजेशन में मदद देता है। तो इन 2 चीज़ों पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।